کل ایک ہمارے دوست لندن سے بھرے ہوئے، ان کا فون آیا نا، آڈیو بھیجی انہوں نے، مفتی صاحب آپ کے بیان میں آپ نے بہت عجیب بات کہی ہے، آپ نے کہا یہ گورے تھینک یو وینک یو، تو یہ جو ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بڑے ملک مل کے کر رہے ہیں، تو یہ تھینک یو وینک یو یہ تو ہے نا، ہماری حالت دیکھیں ان کی حالت دیکھیں. مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا میں مانتا ہوں اخلاق وخلاق، تھینک یو وینک یو بھی اچھی چیز ہے. پورا یورپ امریکہ متحد ہے یا نہیں اس وقت فلسطینیوں کے خلاف؟ ساری دنیا مانتی ہے ناجائز قبضہ کس کا ہے؟ اسرائیل کا. ساری دنیا مانتی ہے. کیوں سپورٹ کر رہے ہو بھائی؟ ایسے تھینک یو کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں کی عوام کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتی؟ کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کو بولتے بھائی یہ آپ نے ہمیں اتنے اخلاق سکھائے، آپ نے ہمیں اتنی تمیز سکھائی اور ہمیں اسکولوں میں سکھایا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھ دیا، تو آج وہ انسانیت کہاں گئی؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا، جن کو حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے، وہ ایک تھوڑے سے لیول پہ اچھے ہو سکتے ہیں، بڑے لیول پہ اچھے نہیں ہو سکتے. اور میں نے کہا ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، نہ ان کا گیس کا مسئلہ، نہ بجلی کا مسئلہ، نہ ان کے حکمران کرپٹ ہیں، نہ ان کے لیے کرپٹ نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہوں گے. علاج فری ہو رہا ہے تو تھینک یو ہی کہنا ہے میرے بھائی. اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب ٹینشنوں میں ہو انسان. ہماری والی ٹینشن ہے ان کو دو، پھر میں دیکھتا ہوں انگریز کے منہ سے کتنے تھینک یو نکلتے ہیں. اور انگریز کو ایک ہفتے کے لیے یہاں چھوڑ کے تو دیکھو، تھینک یو کا لفظ اس کی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا. ایک دن آئے گا جب پاکستان سے جائے گا، وہ کوئی کہے گا نا تھینک یو، وہ ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوگا یار تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو ایشیائی ملکوں کا، غریب ممالک کا حال کیا ہے ان لوگوں نے، اس کے بعد ہم ابھی بھی اگر مسکرا رہے ہیں، یہ ہمارا ظرف ہے، ہمارا حوصلہ ہے. جو فلسطین کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہو، بتاؤ اس کے بعد انسان کا دیواروں سے سر مار کے رونے کا نہیں دل کرتا؟ یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے برداشت کرتے. ایک مرتا ہے نا ان ملکوں میں کوئی ایک، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اور کشمیر میں اور فلسطین میں کتنا خون بہایا جا رہا ہے ناحق انسانوں کا. آج سے نہیں 70 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں. کوئی رونے دھونے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج اس دنیا کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے حکمران ایسے، تو ہمیں کس نے دیے یہ حکمران؟ ہمارا سسٹم بھی تو انہوں نے بنا کے دیا، جو ہمارے اوپر جو یہ ایک فضول نظام ہے جس کے تحت جو جس طرح کے کرپٹ حکمران ہم پہ مسلط ہیں، یہ سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا سسٹم تھوڑی ہے. سعودی عرب اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا، جمہوریت کو. آج سعودی عرب میں امن بھی ہے، اکنامکلی ترقی بھی کر رہا ہے. مسقط اس کرپٹ سسٹم کو عمان نے قبول نہیں کیا. بادشاہت ہے، وہ نہیں مانتا جمہوریت کو. امن بھی ہے، اکنامکلی بھی ترقیوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں جو جمہوریت کا گندا سڑا ہوا پلید نظام ہے، اس میں کبھی بھی آپ 100 سال میں بھی ملک میں ترقی کی امیدیں مت رکھو. یہ نیچرل ہے ہی نہیں. نیچرل نظام وہ ہوتا ہے حاکم ایک ہو، ساری پاور اس ایک اکیلے حاکم کے پاس ہو. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائڈ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار کس منسٹری کے ذمے کون سا کام ہے. ہم تو گٹر کے ڈھکنوں کو رو رہے ہیں نا. مجھے اب تک نہیں پتا چلا یہ گٹر کے ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے. میں گورنر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کسی وزیر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کے ایم سی والوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں، یہی نہیں پتا چلتا. پھر کے ایم سی والے کے کسی خاص شخص کے پاس آپ جاتے ہو، کہتا ہو یہ تو اس کو فنڈ ملا تھا، وہ کھا کے بھاگ گیا، میرا کیا قصور ہے؟ اب ہمیں کیا پتا اس کو فنڈ ملا ہے کہ اس کو فنڈ ملا ہے. کوئی کے ایم سی کا بندہ ہے جو سارے گٹر کے ڈھکن کراچی کے کھا گیا ہے. وہ کراچی کے جتنے گٹر کے ڈھکن ہیں 2-4 بندوں نے مل کے کھائے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ، اس میں تم کہو کہ فلسطین کے لیے ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ بھائی جو گٹر کے ڈھکن کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے؟ یہ گندا سڑا ہوا نظام، اس میں تو 2-4 کوئی اچھے آ جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے. ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابھی الحمدللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سندھ کے جو بھی موجودہ گورنر ہیں، کیا نام ہے ان کا،
بڑے اچھے آدمی ہے کامران ٹیسوری صاحب, میں پرسنلی ان سے ملا ہوں, علماء کی ملاقات, بہت نر قسم کا آدمی ہے وہ. لیکن بھائی اس سسٹم میں ہاتھ پاؤں ایسے بندے ہوئے ہیں, آپ ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں, اس سے آگے آپ بولو نہیں جا سکتے. مذہبی امور کے وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے کہا حضرت یہ صحیح کر لیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے پہلے سے آگے بتا دیا گیا تھا, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو بڑے بڑے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مذہبی امور ہی کے اژدہے ہیں, پرانے وزراء ہیں. انہوں نے بولا اگر زیادہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اپنی ریپیئرنگ دوبارہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو, اتنے خراب ہو جاؤ گے آپ. پورا یہ جمہوریت کا نظام نہیں بھائی. سعودی عرب میں اگر ایک گڑبڑ کہیں ہوتی ہے, ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. وہ کہتا ہے میرا کنٹری ہے. بادشاہ کتنا کھا لے گا یار, ایک آدمی کتنا کھا لے گا, بناتا بھی تو ہے نا. آپ کو جب پتا ہو نا یہ میرا گھر ہے, میں 5 سال کے لیے ہوں یہاں پہ, یہ میرا ہے, تو آپ کھاؤ گے بھی تو, لیکن اس گھر کو بناؤ گے بھی آپ. یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا بھائی. اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو کم از کم صدارتی نظام لے آؤ نا. کسی حد تک پاور ایک شخص کے پاس تو جائے, اس کو تو پکڑے آدمی. ابھی پھر وہی گیم جناب تشریف لے آئے ہیں, اب پھر نواز شریف, پھر مسلم لیگ, پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ پھر دھرنے ہوں گے, پھر عمران خان کو دیکھیں گے ہم, پھر نواز شریف کو دیکھیں گے, پھر ہم زرداری کو دیکھیں گے. ہماری قسمت میں یہی رہ گیا میرے بھائی. ایک بندہ لے آؤ تمیز سے یار, اس کو بولو یہ سب تیرا ملک ہے, بس کتنا غلط کر لے گا, کچھ تو صحیح بھی کرے گا نا. بے شک وہ آمر ہو, ڈنڈے کے زور پہ آ جائے یار. تو جو آپ کا گندا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ باہر والوں نے مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. سعودی عرب میں اگر جمہوریت ہوتی نا تو یہ حال ہم حج عمرہ بھی تمیز سے نہیں کر سکتے تھے. ہر وقت ڈر ہوتا کوئی بم نہ پھٹ جائے یہاں پہ. روزانہ اطلاعات آتی, عمرے کے دوران, حج کے دوران اتنے حاجی دنیا سے تشریف لے گئے بم دھماکے کے نتیجے میں.